یاد ہوگا کہ ہماری عید کیا ہوتی ہے۔ ایک طرف تو خوشیوں کے گہوارے ہیں اور دوسری طرف غم کے اندھیرے ہوتے ہیں اور ہم عید منا رہے ہوتے ہیں۔ ہماری عید جو ہے وہ غریبوں کو، پسماندہ لوگوں کو، پریشان دکھی اور بیماروں کو، ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کا نام حقیقی عید یہ ہے۔ اپنی خوشیوں کو خرید لینا اور اپنی خوشیوں کا متوالا ہو جانا یہ ایک مومن کا مزاج نہیں ہے، وہ دوسروں کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ عید کے دن کلیجہ پھٹتا ہے جب ایک طرف امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیب کا ایک کونا کاٹ کے دوسرا کتے کے آگے ڈال رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف بیوہ کا غریب بچہ چھابڑی لگا کے آلو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے۔ بچوں کے جذبات تو ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ ایک طرح سے سوچتے ہیں۔ ہر بچہ بچپن میں بادشاہ ہوتا ہے۔ اگر امیر کا بچہ کھیلنے کو چاند مانگتا ہے تو یہ آرزو غریب کے بچے کی بھی ہوتی ہے۔ یہ عید کے دن بھی تفریق ہم نہیں مٹا سکتے۔ میں نے کرن نامی اس عورت کی مثال دی تھی کہ جس نے اپنے مزدور باپ سے کانچ کی چوڑیاں مانگی اور وہ کانچ کی چوڑیاں بھی فراہم نہ کر سکا تو اس نے خودکشی کر لی۔ بچی کی عمر 7 سال تھی۔ کیا وہ معاشرے کے کندھوں کے اوپر بوجھ نہیں ہے؟ اگر ہمسایہ بھوکا سو جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی، اور آقا کریم نے تو یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے وقت میں وہ گوشت پکاؤ کہ ہمسائے کے بچے اگر مچل پڑے اور انہوں نے ضد کر لی اور غریب باپ ان کی ضد کو پورا نہ کر سکا تو ان کے دکھوں کا مداوع کس کے پاس ہے؟ یہ شریعت کا مزاج ہے۔ عید کے دن، عید کی رات جو موانست کی رات ہے، جو محبتوں کی رات ہے، دکھ لوگوں کے بانٹنے کی رات ہے، وہاں بے چراغ گھروں کا رخ کرو، اور جن کے گھروں کے اندر سکون اور طمانینت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جن کے گھر کے اندر خوشی نام کی کسی چیز کا بسیرا نہیں ہے، عید کے دن وہ دکھی گھر ڈھونڈو اور محبتیں جا کے ان گھروں میں تقسیم کرو، اور عید کی خوشیوں میں اگر ان کو شامل کر لیتے ہو تو یہ قرآن کا مزاج ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ۔ ایک طبقہ جو ہے وہ بھی واویلا نہ کرے، دکھ آ جائے تو دکھ کو برداشت کرے۔ اللہ دکھ پر صبر کرنے پر بھی اجر رکھا ہوا ہے۔ ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضور مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو میرے لیے دعا کرو کہ میں جب گرتی ہوں تو میرا سطر بھی کھل جاتا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا اگر تو کہے تو میں دعا کر دوں، اور اگر تو صبر کر تو تجھے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اس نے عرض کی حضور مجھے جنت والا سودا قبول ہے، مجھے یہ مرگی کے دورے پڑتے رہیں لیکن صبر کروں گی جنت مجھے مل جائے۔ لیکن اتنا ہے کہ عورت ذات جب گرتی ہوں تو پردہ کھل جاتا ہے، یہ آرزو ہے کہ پردہ سطر نہ کھلے۔ فرمایا ہاں سطر نہیں کھلے گا لیکن مرگی کے دورے بدستور موجود رہیں گے۔ آقا کریم نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ یہ تھے وہ لوگ جن کا اللہ پہ یقین تھا، جنت کے وعدے پہ اطمینان ہے اور جنت کے وعدے پر اپنی بیماری کو قبول کر رہے ہیں۔ ہم تھوڑا سا دکھ جھیلتے ہیں تو واویلا مچا دیتے ہیں۔ قرآن نے دونوں کو جو ہے وہ آئینہ دکھایا اور رستہ بتلایا کہ جو محروم طبقے ہیں، غریب طبقے ہیں، دکھی طبقے ہیں، وہ صبر کا دامن نہ چھوڑیں، وہ اپنی غربت کو تماشا نہ بنائیں، اور دوسری طرف جن کو دولت کی فراوانی دی گئی ہے، جن کو صحت و عافیت دی گئی ہے، وہ اپنی عافیت قدوں میں بیٹھ کے عید کی خوشیاں نہ منائیں، بلکہ وہ ان لوگوں تک پہنچے جو دکھی ہیں، جن کے گھروں کے چراغ بجھے ہوئے ہیں، جن کے گھر کے اندر روشنی نام کی چیز کوئی نہیں، جس کی گھر کے اندر سے ضیائیں اور خوشیاں روٹھ گئی ہیں، وہ ان کی خوشیاں ان کے گھر کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ عرش کا رب بڑا مہربان ہوگا، ان کے اوپر اپنی چھم چھم رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ آئیے ہم عید کے روز اس عزم کا اعادہ کر کے دکھی اور مصیبت زدہ اپنے غریب رشتہ داروں کو اور اپنے معاشرے میں، اپنی گلی اور اپنے محلے میں جو دکھی لوگ ہیں ان کی اعانت کے لیے